بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ابو العباس صفا کے دور میں جو عباسی سلطنت کے استحکام کے لیے اقدامات کیے گئے ان کے بارے میں۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ ابو العباس صفا نے پہلے آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن اور ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیں گے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ابو العباس صفا نے کس طرح سے اپنے انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ سب سے پہلے خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب اقتدار ایک خاندان سے دوسرے خاندان منتقل ہوتا ہے یا خلیفہ ایک چینج ہوتے ہیں یا دوسرا خلیفہ برسر اقتدار آتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ہے استحکام سلطنت کے لیے اقدامات کرنا، یعنی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف کام کرنا۔ اس میں سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف خلفاء جو تھے، مختلف علاقوں کے اندر جو گورنر تھے، خلیفہ کا کام یہ تھا کہ وہ ان گورنر کو تبدیل کرے، کیونکہ ہر ایک کو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ جو پہلے حاکم تھا، ظاہر ہے اگر مرکز سے وہاں پہ کوئی صوبے کے اندر کوئی امال یا گورنر وہاں پہ حکمران تھا تو آبویسلی اس کی ہمدردیاں جو ہیں وہ پرانے خلیفہ کے ساتھ ہوتی ہوں گی، تو اس لیے تبدیلی بہت ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے ابو العباس صفا نے کیا کیا کہ اپنی سلطنت جو ہے، اپنی سلطنت کے استحکام بخشنے کے لیے سب سے پہلے اور اپنے کنٹرول کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے ایسے اشخاص کا تقرر کیا جو ان کے اپنے خاندان سے تھے یا وہ لوگ تھے جن کے اوپر ان کو ٹرسٹ تھا۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ حجاز کا علاقہ کہا جاتا ہے، مکہ اور مدینہ اس علاقے کے اندر ہیں، یعنی کہ مکہ کی بھی بہت مرکزی حیثیت ہے اور اسی طرح سے مدینہ کی بھی بہت زیادہ حیثیت ہے، یعنی کہ یہ وہ علاقے ہیں جو بہت مرکزی حیثیت کے حامل ہیں، اور یہاں پر اس نے اپنے وفادار لوگوں کا تقرر کیا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العباس صفا نے داؤد بن علی عباسی کے حوالے یہ علاقہ کیا جو صفا کے چچا تھے۔ حجاز کا علاقہ جس کے اندر مکہ اور مدینہ آتے ہیں، یہ علاقہ ابو العباس صفا نے اپنے چچا داؤد بن علی عباسی کے حوالے کیا۔ اسی طرح سے شام جیسے آپ نے پڑھا کہ دمشق یا ہاشمیہ جو ہے اس کو دارالخلافہ بنایا گیا بنو عباس کے دور میں، اور آگے چل کر ابو جعفر منصور کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ بغداد کا شہر جو ہے اس کو بطور کیپٹل جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ یہاں اگر ہم بیک گراؤنڈ اس کا دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شام کا علاقہ جو تھا وہ ایک ایسا علاقہ تھا جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے اندر بھی یہاں پر ہی بنو امیہ کے تمام خلفاء جو ہیں وہ یہ ان کا پایا تخت تھا، اور خلفائے بنو امیہ کے بہت زیادہ حامی جو ہیں وہ اس علاقے کے اندر موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے لیے ضروری تھا کہ وہاں پر بھی ایک ایسا بندہ ہو جو کہ بنو عباس کا وفادار ہو، چنانچہ انہوں نے کیا کیا، عبداللہ بن علی جو بھی وہ بھی ابو العباس صفا کے چچا تھے، ان کو یہاں کا گورنر بنایا گیا۔ اسی طرح سے آرمینیا اور آذربائیجان کا علاقہ، یہاں پر ابو العباس صفا نے اپنے بھائی کا تقرر کیا، اپنے چھوٹے بھائی بڑے بھائی ابو جعفر منصور کے حوالے یہ علاقہ کیا گیا۔ اسی طرح سے انہوں نے مختلف، آپ اس میں یہ کریں گے کہ اس میں چند ایک خاص علاقے جیسے حجاز کا علاقہ ہے، آرمینیا اور آذربائیجان کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں دمشق کا علاقہ ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو انہوں نے اپنے چند قریبی لوگوں کے حوالے کیے۔ ان کا نام کا آپ تذکرہ کر لیں، باقی ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ جو ہیں سارے علاقوں کے اوپر آپ ان کے فلاں شخص تھا یہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا، آپ صرف چند ایک جو مشہور علاقے ہیں اور جہاں پہ ان کے اپنے جو سبلنگز میں سے تھے لوگ وہ ان کو انہوں نے وہاں پہ مقرر کیا، ان کے نام آپ اس میں یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ابو العباس صفا نے سب سے پہلے اپنے نظم و نسق کے اوپر مؤثر کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کے اوپر مؤثر کنٹرول رکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے اپنے خاندان کے اشخاص میں سے چند لوگوں کو چنا اور ان کو
جو ہے ان علاقوں پر فائز کیا۔ ہاں، ابو مسلم خراسانی کے پاس اس نے خراسان کا علاقہ رہنے دیا کیونکہ خراسان سے اس کو سپورٹ ملی تھی، اور ابو مسلم خراسانی نے وہاں پہ اس کے لیے کافی کام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے وزارت کا آغاز۔ اب جو ہے اس نے ایک عہدہ جس کو ہم وزیر کہتے ہیں، ایران کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو ساسانی بادشاہ گزرے ہیں وہاں پہ وزارت کا عہدہ تھا، تو خلفائے بنو امیہ میں ہمیں وزارت کا عہدہ نہیں ملتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو مسلم خراسانی اور جو وہ لوگ جو اہل بیت کے حامی تھے یا کوشش کر رہے تھے ان کو بھی اس نے مطمئن کرنا تھا۔ تو انہی میں سے ایک شخص تھا ابو سلمہ خلال، جس نے اہل بیت کے نام پر جو تحریک چلائی تھی اور یہاں پہ اس نے کافی کام کیا تھا۔ چنانچہ اس کو بھی مطمئن کرنے کے لیے، اگرچہ بنو عباس کے خلیفہ جو ہیں ابو العباس صفا اور ابو جعفر منصور، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ خائف تھے کہ یہ ابو سلمہ خلال کسی وقت بھی ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن وقتی طور پہ انہوں نے ابو سلمہ خلال کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ کا مقام بھی جو ہے بہت اہم ہے ہمارے لیے، اور آپ نے جو کام کیا ہے اس کا ہم آپ کو صلہ دیں گے، تو ایک نیا شعبہ، ایک نیا حکومت کے اندر ایک اور عہدے کو کریٹ کیا جس کو ہم کہتے ہیں وزارت۔ تو وزارت کا آغاز جو ہے ابو جعفر حکومت کے اندر ایک اور عہدے کو کریٹ کیا جس کو ہم کہتے ہیں وزارت۔ تو وزارت کا آغاز جو ہے ابو جعفر ابو العباس صفا نے پہلی دفعہ ایک شخص کو وزیر مقرر کیا اور اس کا نام تھا ابو سلمہ خلال۔ عام طور پہ وہ مشہور تھا وزیر آل محمد، یعنی کہ وہ شخص جو اہل بیت سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا اور اس کی ہمدردیاں اہل بیت کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ابو سلمہ خلال کو وزارت کے عہدے پر اس کا تقرر کرنے کے بعد بھی جو عباسی ہیں وہ اس چیز سے پریشان تھے کہ ابو سلمہ خلال ان کے لیے کہیں خطرے کا باعث نہ بن جائے، چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ ابو مسلم خراسانی سے بات کی اور وہاں سے خراسان سے اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا جو کہ یہاں آئے بغداد میں، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے ابو سلمہ خلال کو قتل کر دیا اور یہ بات مشہور کر دی گئی کہ ابو سلمہ خلال جو ہے اس کو کسی خارجی نے قتل کر دیا ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اپنے ایک ایسا شخص جو ان کے اگینسٹ جا سکتا تھا یا جس سے ان کو خطرہ تھا اس کو انہوں نے ختم کروا دیا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ابو العباس صفا پہلے اپنے نظم و نسق کو بحال کرتے ہیں، پھر وزارت کے عہدے کا آغاز کرتے ہیں۔ وزارت کے عہدہ مطمئن کرنے کے لیے ابو سلمہ خلال کو دیا گیا، لیکن پھر ابو سلمہ خلال سے ہی خوف زدہ تھے یہ لوگ اور ابو سلمہ خلال کو انہوں نے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ خاندان بنو امیہ سے انہوں نے کیا کام کیا، کہ خاندان بنو امیہ کا بے تحاشا جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ظالمانہ رویہ روا رکھا گیا۔ یعنی جب ابو العباس صفا خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے چن چن کر ایسے لوگوں کو قتل کیا جو خاندان بنو امیہ سے تھے۔ مثلا یہ ایک، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک شخص کا قتل کہا جاتا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہر بندے کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، بنو امیہ کے لوگوں کی ہمدردیاں خاندان بنو امیہ سے تھیں۔ اب خلیفہ وقت تھے تو خلیفہ وقت کے لیے اس وقت تک صحیح نہیں تھا کہ جب تک وہ لوگ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہوتے جو کہ حکومت کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، اس وقت ظاہر ہے ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کے خلاف اقدامات اٹھانے کی، لیکن باقاعدہ طور پہ صرف یہی دیکھتے ہوئے کہ وہ شخص جو ہے خاندان بنو امیہ سے ہے تو اس کو قتل کیا گیا۔ اس میں اس نے کیا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو خاندان بنو امیہ کے حامی تھے ان کو بھی اس نے چن چن کر قتل کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حکومت کے دوران 100 برس میں ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ جو ہے وہ 5 برس میں، جیسے ابو العباس صفا کی حکومت تھی وہ 5 سال کی تھی، اس میں لینے کی کوشش کی۔ داؤد بن علی حاکم مکہ نے حجاز کی حدود میں ملنے والے تمام امویوں کو قتل کیا۔ بصرہ کا حاکم جو ابو العباس صفا کا چچا تھا
سلمان بن علی نے امیوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو سڑکوں پر پھینکوایا. اسی طرح سے خلفائے بنی امیہ کی قبریں کھدوا کر ان کی لاشوں کی بے حرمتی کا کام کیا گیا. یعنی کہ یہ ایک مسلمان کو جائز نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی طریقے سے لاشوں کی بے حرمتی کرے. اسی طرح سے پہلے بھی میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ صفا کے چچا عبداللہ بن علی نے 90 امیوں کو گرفتار کر کے پناہ دے رکھی تھی، اور ایک دن وہ کھانا کھا رہے تھے تو اسی دوران ایک شخص نے بنو امیہ کے مظالم کا تذکرہ کر دیا، تو وہ اسی پر بھڑک اٹھا اور اسی پر عبداللہ بن علی نے تمام لوگوں کو اسی وقت قتل کروایا، اور اسی کی طرح ان کی لاشوں پر تڑپتے ہوئے لاشوں پر جو ہے کھانا کھایا گیا. وہ ان کو پیٹا جاتا رہا لیکن یہ لوگ بدستور کھانا کھاتے رہے. اسی طرح سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، جن کا بہت بڑا مقام ہے اور جن کو ان کے اہم کارناموں کی بنا پر عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. مطلب ان کا کردار ماشاءاللہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں کہ پہلے وہ کیا تھے جب انہوں نے خلافت سنبھالی، خلافت سنبھالنے سے پہلے وہ، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے تبدیلیاں کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو کارنامے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں جس طریقے سے انہوں نے خلافت کو سنبھالا اور عام لوگوں کے لیے کوششیں کی، وہ بہت زیادہ قابل ذکر کارنامے ہیں ان کے. اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی اس حد تک برا سلوک روا رکھا گیا کہ ان کو ان کی جو بھی ہے ان کی بھی بے حرمتی کی گئی اور ہڈیاں تک جو ہیں وہ جلا دی گئیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے جو انہوں نے قتل عام کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو اس حد تک طاقتور شو کرنا کہ جو لوگ ہیں وہ ان سے خوف زدہ رہیں، لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے کہ ہم جو ہیں ہم اس وقت طاقت میں ہیں اور ہمارے خلاف کوئی بھی لوگ ایسی بغاوت یا ایسا کوئی بھی اقدام جو ہیں وہ اقدامات نہ اٹھائیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں صفا جانتا تھا کہ اس نے جو تحریک اپنی چلائی تھی کہ وہ آل محمد کے نام پہ چلائی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ انتظامیہ کے اندر عوام میں بھی بے شمار خامیاں موجود ہیں. چنانچہ اس نے یہ کیا کہ اس نے کسی حد تک علویوں کے ساتھ حسن سلوک کی پالیسی اپنائی. کچھ لوگوں کو اس نے ساتھ ملا لیا، جیسے ایک مثال آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ابو سلمہ خلال کی، کہ ابو سلمہ خلال کو وقتی طور پر عہدہ دے کر اس کو خاموش کروا دیا گیا، اور ابو سلمہ خلال کا جو کردار ہے وہ بہت اہم رہا ہے اس تحریک میں. اسی طرح سے ابو مسلم خراسانی سے بھی انہیں خطرہ تھا کہ ابو مسلم خراسانی جو ہے، پہلے انہوں نے ابو سلمہ خلال کو اپنے عہدے سے اپنے راستے سے ہٹایا. اس کے بعد ابو جعفر منصور کے دور میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ کس طرح سے ابو مسلم خراسانی کو بھی انہوں نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ چیز آپ جانتے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہے کہ ابو مسلم خراسانی کی خدمات جو ہیں عباسیوں کے لیے، عباسی تحریک کے لیے اور عباسیوں کو خلافت دلوانے کے لیے بے تحاشا تھیں. ٹھیک ہے، اس کے باوجود انہوں نے ابو مسلم خراسانی کو بھی ختم کروا دیا. علوی مخالف اسی طرح سے جب وہ اپنے دشمنوں کو ختم کروا رہے تھے تو وہ ایک یہ پیغام دے رہے تھے کہ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ ابو العباس صفا نے اپنا جو پہلا خطبہ دیا تھا جامع مسجد کوفہ میں، اور اس نے اپنے لیے جو لقب اختیار کیا تھا وہ الصفا کا تھا، خون ریز کا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی بھی وقت میرے خلاف کوئی ایسی تحریک چلائی گئی تو میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں کوئی بھی اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا. جو ہماری حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جو لوگ ہماری خلافت کے خلاف سازشیں کریں گے، ان کو ہم کسی طرح سے نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دارالخلافہ ہاشمیہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نیا شہر دمشق کے اندر یہ نہیں رہ سکتے تھے، کہ انہیں پتہ تھا کہ دمشق میں بنو امیہ کے خلیفہ جو گزرے ہیں، خلفائے بنی امیہ کے لیے بہت زیادہ حمایت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. چنانچہ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ اب ہم خلفائے بنو امیہ کی بجائے، چونکہ وہ دمشق ان کا پایا تخت رہا ہے، دمشق میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے حامی ہیں، تو ہم ایک ایسے علاقے کو اپنا پایا تخت بنائیں
جہاں پر ہمارے لیے لوگوں کی سپورٹ موجود ہو۔ سب سے پہلے ہاشمیہ کی تعمیر ہے۔ ابتدائی طور پر ابو العباس صفا کے دور میں ہاشمیہ رہا، آگے چل کر ابو جعفر منصور کے دور میں آپ نے دیکھا کہ اب بغداد، پھر بغداد کی تعمیر، اور بغداد جو ہے وہ مرکزی حیثیت جو ہے وہ اختیار کرتا گیا ہے۔ تو بنو عباس کے دور میں ان کا پایہ تخت جو ہے بغداد کا شہر رہا۔ بغداد اس حد تک خوبصورت شہر تھا کہ اس کو عروس البلاد کہا جاتا تھا، شہروں کی دلہن کہا جاتا تھا، اس قدر خوبصورت شہر تھا۔ بغداد دریا کے دونوں کنارے کے ایک طرف اور دوسری طرف بھی آبادیاں تھیں، اور لوگ بہت خوشحال تھے بنو عباس کے دور میں۔